کو کامل بنایا ہے۔ سامنے محترم، جس طرح اللہ کی ذات کامل ذات ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے اندر کوئی قسم کا شریک کا شائبہ بھی پایا جائے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح حضور کی ذات میں عیب بھی کوئی نہیں ہے۔ سامنے محترم، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کوئی فرقہ ایسا ہے، گنتی کے چند لوگ ایسے ہیں جو یہ زبان پر یہ الفاظ دہراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور غیب نہیں جانتے، کوئی کہتا ہے حضور کے پاس علم نہیں، کوئی کہتا ہے حضور حاضر ناظر نہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سامنے محترم، ان کو اس آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں میں نے اپنے حبیب کی زندگی کو بھی کامل بنایا ہے۔ سامنے محترم، پھر کامل کس طرح بنایا ہے؟ آئیے آقا علیہ السلام کے حسن کی بات کی جائے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا تو کامل عطا فرمایا، آقا علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تو کامل عطا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روایت ملتی ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبی کا صحن ہے، حضرت جابر سامنے ہیں، نبی علیہ السلام ممبر کے ساتھ ایک لگا کر بیٹھے ہیں، 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا ہے۔ حضرت جابر کبھی چاند کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا اے جابر کیا دیکھتے ہو؟ کبھی تم چاند کی طرف دیکھتے ہو، کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہو۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج 14ویں کا چاند بھی جوبن پر ہے، یہاں مدینے کا چاند بھی جوبن پر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں 14ویں کے چاند کے حسن کو دیکھتا ہوں، پھر مدینے کے چاند کے حسن کو دیکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جابر پھر کیا نتیجہ نکالا؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 14ویں کے چاند کے حسن کو بھی دیکھ چکا، پھر مدینے کے چاند کے حسن کو بھی دیکھ چکا، پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اللہ نے آپ کو حسین ایسا بنایا ہے کہ چاند کا حسن بھی آپ کے سامنے تھوڑا پڑ گیا ہے۔ سامنے محترم، اسی طرح پھر شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے، شاعر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترجمانی کرتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے۔ حضرت جابر کی زبان میں شاعر اپنا قلم اٹھاتا ہے، حضرت جابر کی زبان میں لکھتا ہے، شاعر کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، آقا چاند کے چہرے پہ داغ مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا۔ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ داغ مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ سامنے مطلب اللہ نے حضور کو حسن عطا فرمایا، وہ بھی بے حد و بے حساب عطا فرمایا۔ حسن میں آپ سے بڑا کوئی حسین نہیں ملتا۔ اور اگر آپ کے علم کی بات کی جائے تو نبی علیہ السلام کتنا علم جانتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے، لوگ کہتے ہیں حضور ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا علم نہیں جانتے۔ سامنے محترم، آج کے دور کا یہ تقاضا ہے، بندہ جیلر کی سرزمین پہ بیٹھا ہو، بندے کو لاہور کا سارا پتہ ہوتا ہے، لاہور میں میچ ہو رہا ہے، بندہ یہاں بیٹھ کے لائیو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر قربان نہ جائے اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا بھی علم نہیں عطا فرمایا کہ حضور دیوار کے پیچھے کا علم نہ جانے، اور مجھے اور آپ کو ایسا علم دیا کہ ہم میلوں دور بیٹھے ہوئے میچ کو بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ سامنے محترم، پھر ان کی عقل پر پردہ ہے، ان کو یہ بات ماننے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو حسن بھی بے مثال عطا فرمایا، اللہ نے اپنے حبیب کو علم بھی بے مثال عطا فرمایا۔ ایک روایت اس کی گفتگو سمیٹتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام قبول آپ نے کیا تو حضور کے علم کو دیکھ کر کیا۔ آپ ملک یمن میں جاتے تھے، تجارت کی غرض سے جاتے، آپ یمن کے ملک میں گئے، تجارت کی غرض کر کے جب واپس آنے لگے، رات کا اندھیرا چھا گیا، دل میں خیال آیا کہ میں یہیں پر رات گزارتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ایک گھر کا، دروازے پہ دستک دی، اب گھر
گھر جس نے کھولا وہ پادری تھا. اس نے کہا نوجوان کدھر آئے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں, فلاں علاقے سے آیا ہوں, میں نے رات تمہارے ہاں رہنی ہے, صبح واپس چلا جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ. اندر گفتگو ہوئی, حضرت ابوبکر صدیق سے اس نے گفتگو کی, نام پوچھا, والد کا نام پوچھا, علاقہ پوچھا. وہ پادری بھی پوچھا تھا, اس کے پاس بھی علم تھا. اس نے اپنے علم صحیح سے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی بندہ عام بندہ نہیں ہے. اس نے سارے سوالات کر لیے. سوالات کرنے کے بعد آخر میں اس نے کہا کہ اے نوجوان مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم نے یہ سارے جواب صحیح دے دیے ہیں, اپنی ناک سے کپڑا ہٹاؤ, میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا, کہا کہ میں جب سے آیا ہوں تم سوال کر رہے ہو, اب تم ناک سے کپڑا ہٹانے کی بات کرتے ہو. اس نے کہا کہ نوجوان کوئی اور بات نہیں ہے, میں نے اپنے علم صحیح سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ مکہ کی سرزمین میں ایک نبی نمودار ہوگا. اس نبی کے غلام میں جو نشانیاں پائی جائیں گی وہ ساری نشانیاں میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں. سامنے محترم حضرت ابوبکر صدیق نے کپڑا ہٹایا تو وہ دل کا ایک نشان موجود تھا. اس نے کہا نوجوان مبارک ہو, اللہ کا نبی آئے گا, اس کے ہاتھ میں سب سے پہلے جس نوجوان نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا ہے وہ تیری ذات ہے. سامنے محترم یہ واقعہ ہو جاتا ہے, معاملہ ختم ہو جاتا ہے, صبح ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے نکلے, خوش فہمی میں مبتلا تھے, خوشی کے اندر گیت گاتے ہوئے مسکراتے ہوئے آپ مکہ شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں. جب آپ مکہ میں داخل ہوئے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرما دیا تھا. جب اعلان نبوت ہو جاتا ہے آپ اپنے گھر بعد میں جاتے ہیں, حضور کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں. راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو جاتی ہے. ابو جہل عتبہ شیبہ منافقین کا گروہ تھا. ابو جہل کہتا ہے کہ اے ابو بکر, تیرا جو دوست تھا جس کو محمد کہتے ہیں اس نے تو اعلان نبوت کر دیا ہے, جاؤ نعوذ باللہ اس نے یہ غلط دعویٰ کیا ہے, اس کو جا کے سمجھاؤ. سامنے محترم حضرت ابوبکر صدیق سارا معاملہ سمجھ گئے تھے. آپ وہاں سے آئے, حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن سے آیا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی ہے, آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. نبی علیہ السلام نے سنا, آپ نے فرمایا اے صدیق انی رسول اللہ الیک وإلی الناس کلہم فآمن باللہ, میں تیری طرف بھی رسول بن کے آیا ہوں, سارے لوگوں کی طرف بھی رسول بن کے آیا ہوں, اور خود پہ ایمان لے آ. سامنے محترم اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اگر رسول بن کے آئے ہیں اس کے اوپر کوئی دلیل دیجیے, ما دلیل تعالی ھذا, اس پر کوئی دلیل دیجیے. آقا علیہ السلام مسکرائے. نبی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا الدلیل شیخ الذی لقیت بالیمن, ارے اس پر دلیل وہ پادری ہے جس سے تو یمن میں ملاقات کر کے آ رہا ہے. یہ غیر کی قبر تھی, حضرت ابوبکر صدیق یمن میں ہے, وہ میلوں دور کا علاقہ ہے, حضور مکے میں بیٹھے ہیں, وہاں کی خبر یہاں بیٹھ کے حضور کو پتہ ہے. جب حضور نے اتنا فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں, میں کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں. سامنے محترم اب یہ بات ہو جاتی ہے, آپ وہاں سے واپس آتے ہیں. ابو جہل رستے میں مل گیا. ابو جہل نے کہا کہ ہاں بھائی تم نے قائل کیا کہ نہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ابو جہل میں نے قائل تو نہیں بلکہ اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے جب اتنا کہا اب ابو جہل بول پڑا. اس نے کہا کہ ابو بکر تو نے کوئی دلیل بھی مانگی ہے یا بغیر دلیل کے اسلام کو قبول کر لیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے کا جواب ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی, آپ نے فرمایا اے ابو جہل دلیل کے تو انہوں نے انبار لگا دیے, آپ نے ایک ہی جملہ کہا, آپ نے کہا جو نبی مکہ میں بیٹھ کر یمن کی خبریں سچی دیتے ہیں, ارے میرا ایمان یہ کہتا ہے وہ نبی فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں. شامل میں تو یہ حضور کا علم غیب ہے. اللہ نے آپ کو حسن بھی بے حساب دیا, علم بھی عطا فرمائے تو بے حساب دیا. آج اس نبی کا تذکرہ کرنے ہم بیٹھے ہیں تو ہم یہاں بیٹھ کر حضور کو پکاریں گے. میرا ایمان یہ کہتا ہے حضور گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہمیں سماعت بھی فرما رہے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پر اپنی بات میں